ہمارے فلسطین کے مسلمان بھائیوں پر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، جو ان کی نسل کشی کی جا رہی ہے، جو ان کے گھروں کو میہ میٹ کیا جا رہا ہے، جو ان کے اسپتالوں، سکولوں، تعلیمی مراکز اور ان کے بچوں اور بچیوں کو جس بے دردی کے ساتھ ذبح کر کے جو خون کی ندیاں بہائی جا رہی ہیں، آج ہم وہ مناظر جب آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں، ان بچیوں کا بھڑکنا، ان بچیوں کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر مسلمان بھائیوں کے یہ بددعائیں کرنا اور یہ عرض کرنا کہ ہم رسول اللہ کی بارگاہ میں جا کر عرض کریں گے کہ اللہ کے نبی ان مسلمانوں کے لیے آپ شفاعت نہ کرنا، کیونکہ آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ مسلمان کا ایک مسلمان کے ساتھ جو رشتہ ہے مثل الجسد، ایک جسم کی مانند ہے۔ مسلمان جس قبیلے کا ہو، وہ زبان استعمال کرتا ہو، رنگت اس کی ہو، تو بستی، جو قبیلہ، جو شہر، جو دھرتی اس کی ہو، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے تمام مراتب ختم کر کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ ایک تعلق و رشتہ قائم فرمایا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے جو ہمیں قرآن مجید میں انما المؤمنون اخوہ کے فرمایا، تو مومن دوسرے مومن کا یہ بھائی ہے۔ جب ایک بھائی کو تکلیف پہنچے، دوسرے بھائی کا اخلاقی، ایمانی، اعتقادی تقاضا یہ ہے کہ وہ دوسرے مسلمان بھائی کی مدد کرے، اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے، ہر طرح سے جہاں تک اس کی بس میں ہے مسلمان اس کی مدد کرتا رہے، اور یہی مدد کرنا ہماری یہ جہاد ہے۔ اگر ہم جان کے ذریعے سے، تلوار کے ذریعے سے، مال کے ذریعے سے، ہمدردی کے ذریعے سے، سپورٹ کے ذریعے سے، دعا کے ذریعے سے، دیکھیں جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز ایک مقصد ہے، ہم صدقات و خیرات کرتے ہیں، اس کا ایک مقصد ہے، ہم حج ادا کرتے ہیں، اس کا ایک مقصد ہے، صبح سے لے کر شام تک ہم روزہ رکھ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ان تمام عبادات کا ایک نہ ایک مقصد ہے، اور جہاد کا بھی ایک مقصد ہے۔ سب سے بنیادی مقصد جہاد کا کیا ہے؟ اعلاء کلمت اللہ، اللہ رب العزت کے نام، اللہ رب العزت کے دین، اللہ رب العزت کی شریعت کی سربلندی کے لیے کوشش کرنا، یہ بھی جہاد ہے۔ مسلمان پر جس کا نعرہ لا الہ الا اللہ ہو، اگر اس پر کوئی ظلم کرتا ہے، اس پر کوئی ستم کرتا ہے، اس کی کوئی جان لیتا ہے، اس کی کوئی عزت لیتا ہے، اس کا کوئی مال لیتا ہے، تو دوسرے مسلمان کا اس کی مدد کے لیے اس کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر اس مسلمان کا دفاع کرنا، یہ بھی جہاد ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر مسلمانوں کو مخاطب کیا تھا۔ جب اہل مکہ مسلمانوں پر ظلم کرتے تھے، انہیں قید کر لیا، طرح طرح سے ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ آتے رہے، انہیں اسلام سے روکتے تھے، انہیں اللہ کی عبادت سے روکتے تھے، انہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہجرت سے روکتے تھے۔ تو مسلمان جب بے کس ہوئے، مجبور ہوئے، انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اے اللہ تو ہمیں نکال اس بستی سے کہ جس بستی والے ظالم ہیں، ان پر ظلم کرتے ہیں، ان پر تشدد کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے قلب اطہر پر یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ انداز دیکھیے اس آیت مبارکہ کا، مالک کریم نے اہل ایمان کو خطاب کر کے فرمایا، وَمَا لَكُمْ، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے، لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تم اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کرتے۔ یہ کس لیے جہاد کا حکم ہوا ہے؟ وَالْمُسْتَضَعْفِينَ، کمزوروں کے واسطے، من الرجال، جو کمزور مرد ہیں، والنساء، عورتوں کے لیے، والولدان، اور ان بچوں کے لیے کہ جن بچوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے ان اہل مکہ کی یہ دعا کو عقائد کیا قرآن مجید میں اس آیت مبارکہ میں، یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا۔ رب کی بارگاہ میں عرض کی تھی، الہی ہمارے لیے کوئی مددگار بنا، کوئی ہمارے لیے ولی بنا، کوئی نصیر ہمارے لیے بنا۔ اللہ رب العزت نے انہیں اپنے محبوب کی صورت میں، ان صحابہ کی صورت میں، رسول اللہ کے ان جانساروں کی صورت میں ان کا والی مقرر فرمایا تھا۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جب مکہ کو فتح کیا تھا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے مسلمانوں کی مدد فرمائی تھی۔ آئے دیکھیے اس آیت مبارکہ میں جو اللہ رب العزت نے والمستضعفین من الرجال، ان کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کا ذکر ہے۔ آج اہل فلسطین میں ان مسلمانوں کے جن کے گھر تباہ کر دیے گئے، وہ کھلے آسمان تلے زندگی بسر کر رہے ہیں، وہ عورتیں جن پر دشمن فوج جب چاہے انہیں گھسیٹے، ان پر تشدد کرے، ان پر ظلم و ستم کرے، ان کے پیاروں کو ان کے سامنے سے چھینے،
ان کے سامنے ان کو ذبح کرے، ان کے سامنے ان کا خون بہے۔ آج وہ عورتیں اور بچے رب کی بارگاہ میں التجا کر رہے ہیں، الہی ہمارے لیے کوئی مددگار پیدا کر، الہی ہمارے لیے کوئی ایسا ولی مقرر کر جو ان ظالموں کے مقابلے میں ہماری مدد کرے، ہمارے ساتھ کھڑا ہو جائے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے آج ان مسلمان مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے کوئی مسلمان تیار نہیں ہے۔ آج بجائے ہم مسلمانوں کے ان کے ساتھ کھڑے ہوں، ہمارا المیہ یہ ہے کہ آج ہمارے مسلمان حکمران اس دشمن کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تجارتی طور پر ہم اسے مضبوط کر رہے ہیں، معاشی طور پر مسلمان ان کی مدد کر رہے ہیں، تیل کی صورت میں مسلمان ان کی مدد کر رہے ہیں، اپنے زمینی سپیس کی صورت میں مسلمان اس کی مدد کر رہے ہیں، اس کی ڈیفنس کی صورت میں مسلمان اس کی مدد کر رہے ہیں۔ مسجد اقصی صرف فلسطینیوں کا ہے، یہ قبلہ اول، اس کی طرف مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے نمازیں پڑھی، یہ قبلہ اول۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی کر کے اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ ہم نے اپنے بندہ خاص کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ہم نے سیر کرائی تھی۔ یہ وہ مسجد اقصی ہے جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے خود جا کر اپنے ہاتھوں سے اس مسجد اقصی کی صفائی کی تھی، امیر المؤمنین ہو کر آپ مدینہ سے شام گئے تھے اور اس مسجد اقصی کے تحفظ کے لیے صلاح الدین ایوبی نے اپنی جوانی کو قربان کیا۔ ساری زندگی یہ مرد حق حج کے لیے نہیں جا سکا، اللہ کے راستے پر مسجد اقصی کے دفاع کے لیے جہاد کرتا رہا، کبھی حلب، کبھی موصل، کبھی بغداد، اور سب سے زیادہ اس مرد مومن کے سامنے جو رکاوٹیں کھڑی کی گئی اس وقت مسلمانوں کی طرف سے کھڑی کی گئی، کتنی اس مسجد اقصی کے تحفظ کے لیے مسلمانوں نے قربانیاں دی ہیں۔ اور آج ہم نے صرف مسجد اقصی کو غزہ کے ان چند ہزاروں کی تعداد میں ان نہتے مسلمانوں اور مجاہدین کے ہاتھ میں دے دی ہے۔